حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت قربا کا ذکر خیر کرنا ہے۔ بلا ترغیب میں عرض کرتا ہوں، اس دن حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے محمد ابراہیم کی شہادت ہوئی۔ اسی دن پیر کاروان نے مکہ سے رستے سفر باندھا اور مکہ سے کوفہ تک 20 مقامات پر امام پاک نے پڑاؤ ڈالا۔ امام پاک شہزادہ کونین جب مقام صفا پر پہنچے تو وہاں پر فرزوق نامی ایک شاعر تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ امام پاک نے فرمایا کوفہ سے آ رہا ہے کوئی خبر؟ یا آقا حسین، عرض یہ ہے کہ کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ جناب ایک قدم بھی اب آگے نہ جائیں، یہیں سے واپس چلے جائیں۔ امام پاک نے اس کی درخواست اس طرف فرمایا جو قدم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، واپس نہیں پلٹتے۔ امام پاک شہزادہ کونین آگے مقام صالبہ پر بکر اسدی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے عرض کی یا آقا حسین، جناب آگے تشریف نہ لے جائیں، میں نے آسیہ کے راستہ پر بہت بڑا لشکر دیکھا ہے جو صرف آپ کے انتظار میں ہے۔ وہاں کوئی پھولوں کی پتیوں سے آپ کا استقبال نہ ہوگا بلکہ تیروں اور تلواروں سے استقبال ہوگا۔ آقا حسین آپ آگے نہ جائیں۔ امام پاک نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ ہم آگے ہی جائیں گے۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ایک مقام پر تحفہ بن علی ملا اور اس نے عرض کی یا آقا حسین، ایک قدم بھی آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ کوفہ میں غداری ہو گئی، بے وفائی ہو گئی، عہد شکنی ہو گئی۔ انہوں نے مسلم کو بھی شہید کر دیا ہے اور ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ امام پاک شہزادہ کونین کو اس خبر نے جھنجھوڑا اور امام پاک نے رات وہیں پر بسر کی۔ شہزادہ کونین اس نے عرض کی یا آقا حسین، میرا یہاں پہ ایک علی قبیلہ ہے، اگر جناب وہاں آ جاتے ہیں تو جناب کا ایک خطبہ ہوگا، 12,000 کا لشکر جناب آپ کی معیت میں ہوگا۔ امام پاک نے فرمایا کہ ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے، ہمیں انہوں نے بلایا، ان کے بلانے پر ہم جا رہے ہیں۔ امام پاک نے اس کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی اور امام پاک خیموں میں آتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک شہزادی 9 سال کی تھی، اس کو بہت پیار فرماتے ہیں، تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا چچا حسین، آج تو آپ اس سے اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کرتے ہیں۔ تو امام پاک آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تمہارا والد
پہ قربان ہو گیا اور تمہارے بھائی بھی قربان ہو گئے، آج سے تمہارا باپ میں ہوں، تمہاری ماں شہربانو ہے۔ تو حضور امام پاک نے تمام رفقاء کو بلایا، اپنے حواریوں کو، اپنے اصحاب کو، جس میں امام پاک کے 4 بھائی اور بھی تھے، جن میں حضرت عباس علیہ السلام، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی اور حضرت مسلم کے بھائی بھی اور موجود تھے۔ امام پاک نے ان کی شہادت کی خبر دی تو مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو عرض کی یا حسین، ہم اب آگے ہی جائیں گے اور اپنے بھائی کے وجود کو جو بے چھوڑ وطن پڑا ہے اس کو دفنانا ہے۔ امام پاک نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، مسلم کے بعد اب زندگی بے مزہ ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر امام پاک نے خطبہ ارشاد کیا، آپ نے فرمایا اے لوگو، اب سب کو معلوم ہو چکا کہ آگے ہمارا موت انتظار کر رہی ہے۔ جس کو زندگی سے پیار ہے وہ ہمارا ساتھ نہ دے، جس کو موت سے شغف ہے، محبت ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کئی لوگ مکہ سے امام پاک کے ساتھ نکلے تھے کہ امام پاک کوفہ جائیں گے، وہاں آپ امیر ہوں گے اور ہم جناب وہاں پہ کھائیں پیئیں گے۔ تو وہ اس خیال سے وہ جو سفر آپ کے ساتھ کر رہے تھے وہ مکہ سے ہی آپ کے ساتھ ملے تھے، کافر ہو گئے۔ امام پاک کے ساتھ وہی رفقائے پاک رہے جو مدینہ سے لے کر امام پاک چلے تھے، وہ 72 نصوص قدسیہ پر مشتمل ہے۔ وہ 18 اہل بیت اطہار تھے، باقی کوفہ سے بھی کئی لوگ امام پاک کی حمایت میں آئے تھے۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ وہ ایک مقام پر اور بن یزید الریاحی وہ ملا، ایک ہزار کا دستہ اس کے ساتھ ہے۔ امام پاک نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ یا آقا حسین، مجھے بھیجا گیا ہے امام پاک کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یا آقا حسین، میری یہ جرأت نہیں کہ میں یہ گستاخی کروں، حضور آپ کسی اور طرف نکل جائیں، آپ کو یا گرفتار کر دیا جائے گا یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے ساتھ وہ بال بچے بھی ہیں، تو آپ حضور تشریف یہاں سے کسی اور جگہ لے جائیں۔ امام پاک نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے پتا ہے کہ آگے موت ہے، مگر پیچھے حضرت علی کی شجاعت کو دھبا لگ جائے گا، اب حسین پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ امام پاک نے اور کے سپاہیوں کو پیاسے تھے ان کو پانی پلایا اور پھر امام پاک شہزادہ کونین نے سفر آگے کو فرمایا اور ایک مقام پہ آپ کا گھوڑا جس کا نام محمود تھا، یعنی خوش بخت امام پاک کا گھوڑا ہو گیا۔ امام پاک شہزادہ کونین نے ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلا، پھر ایڑ لگائی، نہیں چلا۔ امام پاک نے فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے تخت کا میدان کہا، کسی نے کوفہ کا ریگستان کہا، ایک شخص نے کہا کہ یا آقا حسین یہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا کہ عباس یہی خیمے گاڑ دو، یہی ہے قرب اور یہی ہے بلا، یہی قرب ہے اور یہی بلا ہے۔ امام پاک گھوڑے سے نیچے اترے اور مٹی اٹھائی اور سن دی تو امام پاک نے فرمایا کہ ان للہ
یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ خیمے اہل قرآن کے کنارے پر ضبط کر دیے گئے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام پاک میدان کربلا میں خیمہ نصب ہوئے، اور 3 محرم الحرام کو 40,000 لشکر جرار شامی اور کوفی ملے ہوئے دمشقی وہ سارے امام پاک کے مقابلہ میں کھڑے تھے۔ امام پاک شہزادہ کونین آپ سے عمر صاحب کو تھا، وہ سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول تھا اس کا بیٹا عمر تھا، اور امام پاک شہزادہ کونین کو اس نے پیغام بھیجا۔ امام پاک نے اس سے ملاقات کی، اور خیمے میں جب ملاقات ہوئی تو امام پاک نے فرمایا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں کوفیوں نے بلایا ہے، ان کے بلانے پر ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمیں کسی تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان کی داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ عمر صاحب نے کہا کہ یا حسین آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، اگر آپ یزید کی بیعت قبول کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ورنہ وہی سلوک ہوگا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین آپ جوش پہ آئے، آپ نے فرمایا عمر صاحب جو کچھ بھی ہو گیا اور جو کچھ بھی ہوگا ہم اسے برداشت کریں گے، مگر یہ مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں یزید پلید فاسق فاجر کی بیعت قبول کر دوں گا۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین نے 4 محرم الحرام کو خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، جو کوفہ میں رہائشی تھا۔ آپ نے خط لکھا کہ اے حبیب، ہم کوفہ کے بلانے پر یہاں کربلا ریگستان کوفہ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مستورات بھی ہیں، اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو 10 محرم کی اثر سے پہلے کربلا پہنچو، بصورت دیگر قیامت کی اثر کو ملاقات ہوگی۔ یہ 4 محرم الحرام کو امام پاک نے خط لکھا، اور 10 محرم کو شادی ہوئی، امام پاک کو بلبل کی خبر دی۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین قبل رسول اللہ آپ پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ امام پاک شہزادہ کونین نے کئی خطبے کے ساتھ فرمائے۔ امام پاک جب جاتے تھے کے پاس ہم کے ساتھ ہوتے تھے، اور امام پاک نے کئی خطبے دیے اور ان کو سمجھایا اور ان کو اپنا حسب نسب یاد کروایا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پٹیاں اتار دیں، لیکن وہ ایسے ناہنجار اور ایسے انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ تھے جو امام پاک کے خطبہ کے بعد روتے بھی تھے اور پھر امام پاک سے ڈرتے بھی تھے۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ کبھی دشت کے سامنے جاتے ہیں، خطبے ارشاد فرماتے ہیں، کبھی خیموں میں آتے ہیں، اور امام پاک نے فرمایا عمر صاحب تو یہ دیکھو تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی پانی سے محروم ہیں، تو اہل بیت اطہار میں تم نے پانی بند کر کے جو جرم کیا ہے یہ قیامت تک امت محمدیہ لعنت کرتی رہے گی تم پر۔ عمر صاحب نے کہا حسین اور کوئی بات ہم نے سننی نہیں، تم یزید کی بیعت قبول کرو اور آ جاؤ۔
امام پاک نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ہی اب جنگ کے لیے ہی تیار ہے، یہ نہیں ہٹ رہے، تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے آپ نے اتمام حجت کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائی۔ امام پاک نے فرمایا ایسا کرو عمر صاحب کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو میں قبول نہیں ہوں تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا، میرا راستہ نہ روکا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یا پھر میں کسی اور مسلمانوں کی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ امام پاک شہزادہ کونین کی زبان فرشا پہ ہندوستان کا نام آیا، اور ایک ہندو نے کہا کہ حسین دربار پہ آتا، پردے میں اتارا جاتا، سبحان اللہ، دن رات ہوتی اس کی پوجا، جو دھوکے سے نہ مارا جاتا، اس دیش کی بادشاہ میں بھگوان پکارا جاتا۔ تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے تیسری شرط فرمائی کہ ایسا کرو کہ فوجیں یہیں بیٹھی رہیں، تم اور میں، ہم جاتے ہیں، جا کر یزید کے ساتھ معاملہ طے کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد کی طرف یہ شرطیں پہنچائی گئی۔ ابن زیاد نے کہا ہم کوئی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، ایسا کرو یزید کی بیعت قبول کرو، پھر تمہاری ہر شرط قبول ہے، اور اگر یزید کی بیعت قبول نہ کرو تو پھر کوئی شرط قبول نہیں۔ امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، جب جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ 9ویں کی رات آئی تو امام پاک نے تمام اپنے رفقائے کار کو بلایا، اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کو کوئی شرف نہیں، تم ایسا کرو میری خاطر اپنی جان نہ گواؤ، میں تمہاری گردن سے بیعت کا پٹا نکالتا ہوں، تم سب لوگ چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، جہاں تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مجھے اور اللہ کے سپرد کر کے جاؤ، اور میں کوئی تم پر ناراض نہیں ہوتا، میں دل و جان سے تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ تو جب آقا حسین نے یہ فرمایا، کوئی آدمی کا استعمال نہیں ہوا۔ امام پاک نے فرمایا اچھا علی اکبر دیے کو بھوک لگا دے، دیے کو بھوک لگ گئی، فرمایا شاید یہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے، اندھیرا ہو جائے گا اٹھ جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا تو جہاں پر بیٹھا تھا وہیں بیٹھا۔ امام پاک نے فرمایا تم جاتے کیوں نہیں؟ امام پاک نے جلال فرمایا اور سختی سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اور ایسا کرو میرے بال بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور تم جاؤ۔ ایک حالات صحابی تھے، ان کے ابو کی سفید تھے اور قبر دیری ہو چکی تھی، وہ مشکل سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا آقا حسین، موت بستر پر بھی آ جائے، لیکن اگر آپ کے قدموں میں آئے تو اس سے بڑی زندگی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ حیات کوئی نہیں، اور پھر کل قیامت کو جب رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ حالات میرے بیٹے کو دشمنوں کے گھیرے میں اور ڈرے میں چھوڑ کر تو اپنی جان بچا کے نکل گیا، تو میں حضور کو کیا جواب دوں؟ یا حسین، میرے
شہزادوں سے بھی فرمایا کہ میں انتظام کر دیتا ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، کسی اور جگہ پر چلی جاؤ، تمہارا ان لوگوں نے احترام نہ کیا، چنانچہ تو ایران کی شہزادی تھی، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسین پاک کے عہد میں دی تھی، چنانچہ امام پاک نے فرمایا کہ تم چلی جاؤ، انہوں نے عرض کیا آقا حسین اس وقت مجھے اپنے در سے دھکا نہ دے، تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی، چنانچہ امام پاک کو یزیدیوں نے اور عمر صاحب نے اس نے کہا کہ حسین جنگ کے لیے تیار ہو جا یا یزید کی بیعت قبول کر دے۔ امام پاک نے فرمایا کہ ایک رات کی مہلت دی جائے، وہ مہلت امام پاک نے مانگی نہیں تھی، امام پاک نے مہلت دی تھی کہ شاید کوئی اگر ایسا ہو تو وہ آ جائے، تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ کی وہ جو آخری رات 9ویں کی رات تھی ہجری کو، تو خیموں سے اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی جیسے شہر کی بکریوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور ایک رات میں 9ویں کی رات میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ عفیفہ نیرہ نبرہ زینب صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امام حسین پاک کی بہن، آپ کی ہمشیرہ، آپ نے 70 بار قرآن ختم کیا ایک رات میں، چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ کا یہ عادت ہے کہ خیمے میں آپ موجود ہیں اور سب سجدے میں رکھتے ہیں اور کافی دیر کے بعد اٹھاتے ہیں۔ امام پاک آدھی رات ہے، سب سجدہ میں ہے، اور کوفیوں نے اس لیے آپ کو ایک رات کی مہلت دے دی کہ یہ اور پیاس کی شدت سے نگہان ہو جائیں گے، اب سے جنگ نہ ہوگی، چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور آواز دی علی اکبر، تو امام علی اکبر حضور امام حسین پاک کے 18 سالہ شہزادے وہ بھاگ کر آئے، لبیک یا علی۔ امام پاک نے فرمایا کہ علی اکبر میدان میں جاؤ اور جو چیز نظر آئے وہ ہمیں آ کر بتاؤ۔ شہزادہ علی اکبر آپ میدان میں گئے تو دیکھا تو ایک برقع پوش خاتون ہے اور نور کی لائٹ آسمان تک جا رہی ہے، وہ پاس آئے اور کہا کہ بی بی کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے دیکھا تو فرمایا تو علی اکبر ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تو علی اکبر پر وحشت طاری ہوئی اور بھاگ کر واپس آئے اور عرض کی آقا حسین یہ معاملہ ہے۔ تو امام پاک کے آنسو بہہ نکلے، امام پاک نے فرمایا کہ وہ تمہاری دادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور وہ کوئی چیز صاف کر رہی تھی؟ جی ہاں، فرمایا وہ صاف کر رہی تھی کہ کوئی تنگ کر میرے شہزادے کو نہ چپ جائے، یہاں پر میرے شہزادے نے گرنا ہے۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین صبح کا سورج 10 محرم کو جو سورج نکلا وہ تھر تھراتا ہوا نکلا، علی اکبر نے اذان دی، امام پاک نے جماعت کرائی، مختصر سی جماعت امام پاک کے ساتھ ہے، ادھر 40,000 کا لشکر چردار ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین آپ نے جماعت کروائی اور سلام پھیرا تو ایک لمحہ میں امام پاک عدد کے سامنے چلے گئے اور گھوڑے کو ریڑھ لگا کر امام پاک نے فرمایا اے لوگوں، اے شکنوں، اے دغا باز
مصطفیٰ نے رکھا جو جبریل لے کر آیا اور اللہ نے یہ نام عرش الہی پر لکھا ہوا ہے اور میرا نام حسین ہے، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں اور میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہے جس کا فرشتوں کو بھی شرم ہے۔ ہمارے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے اور مجھے پہچانو، اور یزید پلید جو فاسق فاجر ہے اور جو مرعوب ہے، جو شریعت محمدی کی حدوں کو توڑتا ہے، اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، اور حسین شہزادہ کونین کا تم نے ساتھ چھوڑ دیا، اور کل قیامت کو تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور ہم حوض کوثر کے مالکوں پر تم نے پانی بھی بند کر دیا ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی میں کوئی ہمت نہ تھی کہ امام پاک کا کوئی جواب دے۔ سب خاموش تھے کہ یکدم کبھی گھوڑا آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے، آئیے کہا کیا ہوا؟ تو حر نے کہا یار میں دیکھ رہا ہوں ادھر کفر ہے، ادھر اسلام ہے، ادھر نور ہے، ادھر ظلمت ہے، اور ادھر روشنی ہے، ادھر اندھیرا ہے، ادھر حسین ہے، ادھر یزید ہے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے۔ اور اس نے ایڑ لگائی گھوڑے کو، امام پاک کے قدموں پہ آ گیا، یا آقا حسین۔ آپ نے فرمایا حر کیسے آئے ہو؟ یا آقا حسین مجھے معافی مل سکتی ہے، میں آپ کو گھیر کے کربلا میں لایا ہوں۔ یا آقا حسین میں نے سوچا کہ ابھی تک یہ ٹل جائیں گے، لیکن یہ لوگ تو واقعتاً امام پاک کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یا آقا حسین مجھے اجازت دے کہ میں ان کو سبق سکھاؤں۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، تو ہمارا مہمان ہے اور ہم مہمان کا آنچ بھی نہیں آنے دیتے۔ تو اور قدموں پہ جا دیا، یا آقا حسین اس وقت بھی آپ کو مہمان نوازی کا خیال ہے؟ تو امام پاک شہزادہ کونین نے فرمایا اور جیسے تمہاری مرضی۔ تو سب سے پہلے میدان کربلا میں حر بن الریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے۔ آپ نے فرمایا اور صاحب تو دنیا کے چند سکوں کی خاطر تو نے ایمان کا سودا کر لیا اور تو نے جہنم خرید لی اور جنتی باپ کا جہنمی بیٹا بن گیا، اور مرحوم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں مسلمان کو درکنار۔ تو اب بھیجو میرے مقابلہ میں۔ تو ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا چلا جا، میں سپاہ سالار ہوں اور تو غلام ہے، میں غلام سے نہیں ڈرتا۔ میرے سامنے کوئی سپاہ سالار آئے، امر سعد آئے یا خولی آئے یا حرمر آئے یا شبر آئے، تو جب آپ نے یہ کہا تو ایک موقع بن طفیل کو اس نے امر صاحب نے کہا جاؤ اور جا کر اس کا خاتمہ کر دو۔ وہ سامنے آیا اور حر نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور پھر دوسرا آیا خاتمہ کر دیا، تیسرا آیا خاتمہ کر دیا، چوتھا آیا خاتمہ کر دیا، اور پھر خود ہی اس نے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ اور نور العین فی مشاہد الحسین میں درج ہے کہ صرف حضرت حر نے 400 موذیوں کا گلا کما کر دیا۔ اور حر نے عرض کی یا آقا حسین اگر ایک اونٹ بھی پانی کا مل جائے تو میں ان سب کا خاتمہ کر دوں۔ تو امام پاک نے فرمایا حر اوپر دیکھو۔ تو حضرت حر نے اوپر دیکھا، تو علی مرتضیٰ سبحان اللہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سراہی پکڑ کر کرے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جا کر پینا۔ بس حضرت حر پھر شوق شہادت میں وہ اس کے دل جم کی زخموں سے چور چور ہوا، اور حضرت حر وہ فرمانے لگے اے ملعونو یہ حسین یہ تو سخی حسین ہے، اور سخی کا فرزند سخی ہے، سخی ابن سخی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، عبادت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، اور ابوت ان کے گھر کی ہے، اور بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ تو حضرت حر جب زخموں سے چور چور ہوئے زمین پر گرے تو آواز دی یا آقا حسین، تو حضور امام پاک
اصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی رسول پاک صاحب دوران کے ایک اشارے پر، ایسے ہی اصحاب اللہ نے امام حسین پاک کو عطا کیے کہ جنہوں نے جانیں قربان کی۔ پھر زہیر ابن القیم اور وہب بن عبداللہ قلبی، حبیب ابن مظاہر، حضرت جان اور بڑے بڑے حضور کے اصحاب، امام حسین پاک کے بھائی حضرت محمد، حضرت ابی بکر بن علی مرتضیٰ، حضرت عمر بن علی مرتضیٰ، حضرت عثمان بن علی مرتضیٰ نے قربانیاں دی اور جنگ جاری ہے۔ اور امام پاک شہزادہ کونین بار بار فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کبھی باہر آتے ہیں، کبھی خیموں میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی خیموں میں جاتے ہیں۔ اور حضور امام پاک کا جو غلام تھا وہب بن عبداللہ قلبی، اس کی ابھی 15 دن ہوئے شادی ہوئی تھی، اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے آج سن، آج جو وقت ہے حضور امام حسین پاک پر، اہل بیت اور اہل اطہار پر، اور یہ قیامت تک یاد رکھنا کہ یہ قیامت تک امام پاک کا یہ واقعہ دہرایا جائے گا اور اس میں تیرا نام آئے گا، اور میں 32 دانے تمہیں نہیں بخشوں گی اگر تم میرے پیر امام پاک پر قربانی نہ دے گا۔ تو سہاگ بھی اس نے بخش دیا اس کی بیوی نے، چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے اجازت طلب کی، امام پاک نے نہیں دی، تمہاری ابھی شادی ہوئی، یا آقا حسین کرم فرمائے مجھے اجازت دے۔ تو امام پاک نے پھر اس کی ماں نے التجا کی، امام پاک نے مان لیا اور وہ گیا، اور اس نے کئی موسیوں کو فدار کیا اور فدار کر کے شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ کبھی باہر میدان میں آتے ہیں، کبھی خیموں میں جاتے ہیں، تو ہر طرف العطس کی آوازیں آ رہی ہیں، پیاس ہے، پیاس ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ جب تک خیمے میں گئے تو خیمے میں کسی نے پیچھے سے پنکھا ہلایا، امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ کی بہن کھڑی ہے۔ امام پاک نے فرمایا بہن کیا بات ہے؟ عرض کی یا آقا حسین، مدینہ سے لے کر کربلا تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ آقا حسین، نانا پاک کی حدیث ہے صدقہ بلاؤں کا رد ہے۔ امام پاک نے فرمایا، آپ کی آنکھ جاری ہو گئے، فرمایا بے شک میرے نانا پاک کی یہ حدیث درست ہے، صدقہ بلاؤں کا رد ہے، مگر اس وقت حسین کے پاس تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں، میں صدقہ کیا کروں؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی یا آقا حسین، میرے دونوں بیٹے یہ دیکھیں، اور محمد میں ادھر جاتی ہوں تو میرے پیچھے جاتے ہیں کہ حضور امام حسین پاک سے ہمیں جنگ کی اجازت دے، تو آقا حسین میں یہ صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ امام پاک نے فرمایا یہ بھائی پر ظلم ہے، تو بہن نے فرمایا کہ یہ بہن کا فرض ہے۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے اجازت دی، اور پھر سیدہ پاک نے فرمایا بیٹا میرا نام نہیں آنا چاہیے، تو یہ نہ کہنا کہ میں سیدہ کہ ہم فرزند ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم امام حسین پاک کے غلام ہیں۔ چنانچہ جب جانے لگے شہزادے تو شاعر نے لکھا کہ سیدہ پاک نے فرمایا جاؤ بچیو دونوں شہزادے جب میدان میں آتے ہیں تو
کی اور کئی موذیوں کو فنار کیا، تو عمر صاحب حیران ہوا. اس نے کہا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوگا. وہ کہنے لگا واقعی ان میں حیدر کرام کا خون ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور جنگ ایسی کر رہے ہیں کہ جنگ کا نقشہ انہوں نے بدل دیا ہے. کئی موذیوں کو فنار کیا. بالآخر ان کو تلوار لگی، وہ گرے تو محمد اوپر آئے، ان کو تلوار لگی، دونوں شہزادے شہید ہو گئے. اور عمر صاحب چلایا حسین اپنے بھانجوں کو لے جاؤ. تو امام پاک شہزادہ ہے کونین اور بھاگتے ہوئے گئے اور دونوں شہزادوں کی لاشوں کو اٹھا کر آپ لے کر آئے. اور سیدہ پاک وہاں خیموں میں بحران برپا ہو گیا اور سیدہ پاک نے فرمایا، دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا کس منہ لے کے اپنی گود اندر زلفوں دیا میں سوار سانگی رومی روانی ہو میں عمر ساری کس روح محمد پکار ساری. چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین آپ دیدہ ہیں اور امام پاک کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں اور راستے اٹھا اٹھا کر امام پاک خیموں میں لا رہے ہیں اور راستے اٹھا اٹھا کے خیموں میں لاتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور امام پاک نے تو اپنے نانا پاک کے دین پر قربانی دی اور جو امام پاک کے رفقائے کار تھے انہوں نے امام حسین پاک پر اپنی جانوں کو نشاور کیا. امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ صدق رسول اللہ آپ خیمے میں آتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ آپ تیار کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا قاسم میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آتی ہے اور بھائی حسن نے آخری وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ حسین یہ میری امانت اپنے پاس رکھنا، میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت قاسم نے جو آپ کے بازو کے ساتھ تعویذ تھا وہ اتارا اور امام حسین پاک کی خدمت میں کر دیا کہ یا چچا حسین میرے والد پاک نے مجھے تعویذ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ قاسم جب بہت مشکل کا وقت آ جائے اس وقت یہ تعویذ کھول کر پڑھ دے گا. چنانچہ یہ آپ دیکھیں تو امام پاک شہزادہ کونین نے جب وہ دیکھا تو وہ خط امام پاک کے نام تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ یا بھائی حسین کربلا میں حق و باطل کی جنگ میں اس خونین معرکے میں اور کفر و اسلام کی جنگ میں میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ میرا خون بھی تیرے قدموں پر قربان ہو جائے. امام پاک شہزادہ کونین آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا قاسم جاؤ. تو حضرت قاسم علیہ السلام آپ میدان میں آئے اور آپ نے فرمایا اے ملعونوں، پہلے بچے آئے انہوں نے نہیں بتلایا کہ ہم کون ہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں حسن بن علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میرا نام قاسم ہے اور میں حسین شہزادہ کونین کا بھتیجا ہوں اور آؤ میرے مقابلہ میں. تو ایک عمر صاحب نے ایک بڑا پہلوان تھا نامی گرامی، اس کو کہا کہ جاؤ اس کو ختم کر دو. چنانچہ وہ سامنے آیا تو ارزق پہلوان اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کے مقابلہ میں میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں. اس نے اپنے بچے کو بھیجا تو وہ آیا
امام پاک نے ذوالفقار حیدری دکھا دی اور تلوار ماری، اس کا سر وہاں جا گیا۔ امام پاک نے فرمایا قاسم میں نے تمہارے بدلہ نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ کونین، آپ نے حضرت قاسم کو اٹھایا اور جب لے کر آ رہے تھے حضرت قاسم کو تو ان کے پاؤں خط کھینچ رہے تھے، امام پاک سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ امام پاک جب چل رہے تھے حضرت قاسم امام پاک کے گردن پر تھے اور راوی نے یہ لکھا کہ میں نے دیکھا حضرت حسن مصطفیٰ کے فرزند حضرت قاسم کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چنانچہ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ ان کے وجود کو خیمے میں لائے، بحران برپا ہو گیا اور امام پاک شہزادہ